نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به اجابہ رواہ ترمذی و ابو داود۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہے لائق بھروسہ ہے، جس نے نہ جنا اور نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جب اسم اعظم سے مانگا جائے تو دیتا ہے اور جب اس نام سے دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا۔ یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو سنا کہ یہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا یہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کر رہا ہے بھائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ناموں کے صدقے سے دعا سماعت سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے، لیکن جب اس کے ناموں کا وسیلہ دیا جائے تو سبحان اللہ، اس سے بڑا کوئی وسیلہ ہے کوئی نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے، جس طرح ہم اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اسی طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ نیک بندوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، ان کے اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے اس اپنے نیک بندے پر کرم فرمایا ہے، مولا کریم اسی طرح مجھ پر بھی کرم فرما۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کے وسیلے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے استعانت چاہو نماز اور صبر کے ساتھ۔ آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ تو صراحتاً وحدہ، اور یہ عمل اگر وسیلے کا عمل ایسا ہوتا تو پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کر دیتے، بھائی خبردار وسیلہ نہیں دیتے، نہ نہ نہ، ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ مانگو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، ٹھیک ہے نہیں، اور ان سے کہو کہ وہ اللہ سے سفارش کریں، اور پھر اللہ سے تم دعا کرو، حضور سفارش کریں گے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ، لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم ذات ہے، اسی لیے یہ اللہ جو ہے اسم اعظم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جتنی بھی اس وقت دنیا میں پوجا پرستش ہو رہی ہے، ان تمام کے تمام جو انہوں نے اپنے جھوٹے دیوی دیوتا بنائے، ان میں سے کسی کا نام اللہ نہیں، اللہ صرف اس وحدہ لا شریک کا نام، اور کسی کا کوئی نام۔ اچھا جی، بعض علماء نے کہا کہ اللہ نہیں، لا، اس دعا میں بھی ذکر ہوا نا، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، یہ اسم اعظم ہے۔ بعضوں نے کہا اللہ اسم اعظم ہے، بعضوں نے کہا لا الہ الا انت یہ، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام بعض کے مقابلے میں اسم اعظم ہیں، جیسے رحمان کے مقابلے میں رحیم اسم اعظم ہے، رحمان رحیم۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب دعا کی جائے تو اللہم سے شروع کرنی چاہیے، اللہم سے دعا شروع کرنی چاہیے۔ اللہ اس میں ذات ہے، اللہ اس میں ذات ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ صفاتی نام، رحمان رحیم مالک قدوس جبار قہار، یعنی یہ تمام کے تمام اس کے صفاتی اسماء گرامی۔ اور جو اللہ اس میں ذات ہو گیا تو یہ ہمہ کیا ہے، یہ میم کہاں سے آ گیا؟ تو کہتے ہیں یہ میم ان تمام اسماء گرامیہ کی طرف اشارہ ہے جن کے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میم سے شروع ہو رہے ہیں، مالک الملک، ہاں جی مالک، اور اسی طرح منان، مجید،
یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی میم سے شروع ہونے والے اسماء گرامیہ ہیں وہ تمام کے تمام اس میں آ جاتے ہیں، ہمہ میں آ جاتے ہیں، میم میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے۔ سب سے پہلے دعا کرنے کے آداب میں سب سے پہلے اللہ کی حمد کی جائے، پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا جائے، پھر اس کے بعد اپنی گناہوں کا اعتراف کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ میں خطا ہو گئی، یہ کوتاہی ہو گئی، پھر اپنی عرض جتنی بھی حاجات ہیں وہ تمام کا تمام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تیسرے یہ کہ اللہ یا اللہم یا لا الہ الا انت یہ اسم اعظم ہے، تو آپ تینوں ہی ایک دعا میں کر لیں۔ اب ہمیں اس بات کا تو علم نہیں ہے نا کہ کنفرم کون سا ہے، تو تینوں ہو جائیں گے، ان میں سے تو ہے نا، تو ان میں جب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ ہیں جی آداب اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامیہ کے وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کے، یہ عام دعا کرنے کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا۔ جی پوچھو، میں پڑھ دینا۔ حدیث پاک کے الفاظ جی اس طرح ہیں جی، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جب انہوں نے دعا کی تو فقال حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل بہ اعطى واذا، یہ ہے اللہ کا اسم اعظم جس سے اس نے دعا کر لی، اور جب یہ دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پھر اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کی ہے۔ آپ لکھنا بھی چاہیں تو لکھ لیجیے، یا بلکہ فون کا زمانہ ہے وہ کر کے اس کو یاد کر لیجیے گا، اتنے کوئی لمبی دعا تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں مزہ آ جائے گا۔ ہاں، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی